السلام علیکم۔ کسی مہربان نے آنکھیں ناول میں خوش آمدید ایپیسوڈ نمبر 2۔ ابیہا نے دانیال ملک کے منہ سے جگہ کا سنا تو ہچکچائی۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو کل شام 7 بجے وہاں آ جانا، ورنہ تمہاری مرضی، دانیال ملک نے کہہ کر کٹاک سے کال کاٹ دی۔ ابیہا کے پاس اس کے بتائی گئی جگہ پر جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ لڑکی زرار شاہ کے پاس سے ہوتی ہوئی اس کے پچھلے ٹیبل پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھی۔ زرار نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس لڑکی کو دانیال ملک کے ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر زرار کو بالکل حیرت نہ ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ دانیال ملک کو نہ نئے لڑکیوں سے غرض ہوتا ہے تو ان کی کلاس سے، اور نہ ہی حلیے سے۔ 2 سال میں یہ نہ جانے کتنا رشتہ تھا جو ان کا انکار کر چکے تھے۔ اب تو سمل نے گنتی کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ ٹیریس پر بیٹھی اپنی بار بار کی ریجیکشن کو سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی ذلت سہنی باقی ہے سب گھر والوں کے سامنے۔ کاش کہ میرے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہوا، کاش میرا چہرہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح۔ تم ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں وہ اذیت دوں جو میں نے سہی ہے۔ ان 2 سالوں میں میری زندگی برباد کر کے نہ جانے کہاں دفن ہو گئے ہو۔ میری بد دعائیں ہرگز تمہیں سکون لینے نہیں دیں گے زرار شاہ۔ سمل نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس سے ہر بار کی طرح بے سکونی کی بد دعا دی۔ السلام علیکم سر، ابیہا نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ ہوئے؟ دانیال ملک نے سر ہلا کر شراب کا گھونٹ بھرا۔ جی تو مس ابیہا ہاشم کس سلسلے میں ملنا ہے؟ وہ جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھا۔ وہ سر مجھے آپ کی آفر منظور ہے۔ وہ بمشکل بات مکمل کر پائی۔ آفر 2 ہفتے پہلے آپ کو جاب کے دوران دی گئی تھی، جب آپ بہت پاکیزہ بیوی بن کر آفر اور جاب دونوں میرے منہ پر مار کر آئی تھی۔ لفظ آفر کا سن کر زرار شاہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ آج وہ 3 کام ایک ساتھ کر رہا تھا: شراب، سگریٹ اور تیسرا پچھلے ٹیبل پر موجود دانیال ملک اور ابیہا ہاشم کی گفتگو۔ وہ جانتا تھا کسی کی پرسنل گفتگو سننا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر پھر بھی وہ ایسا کر رہا تھا۔ اتنی جلدی شرافت کا چولا اتار پھینکا ہاؤ اسٹرینج۔ وہ تمسخرانہ ہنسا۔ سر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ منمنائی۔ پیسوں کی ضرورت تو تب بھی تھی، از ناٹ؟ جی تو پھر سر پلیز میں اس دن کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ اوکے۔ دانیال نے کندھے اچکائے۔ مگر 2 ہفتے پہلے کی آفر اور آج کی آفر میں تھوڑا رد و بدل ہوگا۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کیا؟ وہ آفر 5 لاکھ اور 1 رات کی تھی، مگر اب یہ آفر 10 لاکھ اور 10 دن کی ہوگی۔ ایکچولی میں تمہیں اپنے ساتھ سنگاپور لے جانا چاہتا ہوں، کہو کیا خیال ہے؟ وہ گھونٹ بھرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر سر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ دانیال ملک کی کمینگی جانتی تھی، مگر وہ اس قدر گندا ہے یہ آج جانا تھا۔ کیوں بھائی، ایسے کاموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور ویسے بھی اتنے پیسوں میں پورے سال کی بکنگ ہو جاتی ہے، اور تم صرف 10 دن نہیں نکال پا رہی۔ سر پلیز ایسا مت کرے، میری مدر کا آپریشن ہونا بہت ضروری ہے سر، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، پلیز سر۔ میں آفر بڑھا دیتا ہوں، وہ کمینگی سے آنکھ مارتا بولا۔ نہیں سر، میں نہیں جا سکتی۔ اوکے فائن، ایز یو وش۔ اگر نہیں منظور تو تم جا سکتی ہو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا،
اتنے پیسوں کی کوئی بھی تمہیں آپر نہیں دے گا، اور ویسے بھی بہت دیکھی ہے تم جیسی۔ ابھی چند دن پہلے مجھے بے حیائی کے طعنے دے کر آج اسی بے حیائی کی حامی بننے آئی ہو، اور اسی طرح کل 10 تو کیا 5 لاکھ میں بھی باخوشی آؤ گی۔ وہ ہنسا۔ ہاں، اگر پیسے کم ہے تو بتاؤ، میں اس کا متبادل ڈھونڈ دیتا ہوں۔ وہ میرا دوست ہے نا، رضی، اکثر آفس میں دیکھا ہوگا تم نے، اس سے بھی تم بھاگ گئی ہو، وہ بھی منہ مانگے قیمت۔ اف، ابیہا نے اس سے زیادہ اتنی نسوانیت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی، ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑی ہوئی۔ اف دانیال ملک، تم تو انسان کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہو، اس لیے میں اپنے الفاظ تم جیسے گندگی کے لتڑے غلیظ پر ضائع نہیں کروں گی۔ ایسے آپر اپنے جیسوں کو دو، سمجھیے میری بے بسی نے مجھے تم جیسے شیطان کی آپر قبول کرنے کو مجبور کیا، ورنہ۔ وہ غصے سے کہتی، چیئر کو ٹھوکر مارتی، آنسو روکتی کلب سے باہر نکلی۔ لعنت ہو مجھ پر، میں اتنا گر گئی کہ خود کو بیچنے چلی تھی۔ تف ہے تجھ پر ابیہا ہاشم، تف۔ آخر کو نکلی نہ ایک جواری کی اولاد۔ وہ آنسو پوچھتی، خود کو ہی لعنت ملامت کرتی، سنسان سی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے مالک مجھے معاف کر دے، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی میں، اپنی عزت کی چادر اپنے ہی ہاتھوں داغدار کرنے چلی تھی۔ اف، توبہ میرے مالک، توبہ۔ نہ جانے کیسے میں نے ایسے سوچا بھی۔ پیچھے سے آتی بائک پر موجود نوجوانوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ابیہا کے پرس کو چپیٹا۔ وہ اپنی سوچوں میں چلی جا رہی تھی، ایسی افتاد کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ جھٹکا لگنے پر اچھلی، رکو رکو میرا پرس، میرا سل، وہ چلاتی رہ گئی، مگر وہ لوگ اپنا کام دکھا کر جا چکے تھے۔ سمل بیٹا کیا کر رہی ہو؟ فرحہ بیگم نے سمل کے روم میں آ کر اس سے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ناول پڑھ رہی تھی، کوئی کام تھا کیا؟ وہ ماں کی طرف آئی۔ ہاں، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے بیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سمل نے بیٹ پر لیٹ کر سر ان کے گود میں رکھا۔ انہوں نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوما۔ اچھا، اب مسکا مت لگائیں، بتائیں کیا کام تھا؟ بہت بدتمیز ہو، مائیں بھی کبھی مسکا لگاتی ہیں اولاد کو۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مائی سویٹ موم۔ سمل نے مسکراتے ہوئے ماں کے ہاتھ پکڑے۔ اچھا سنو میری بات، فرمائیے، ملکہ عالیہ شرارت سے چھیڑا۔ سمل، اوکے سیریس۔ سمل نے بیبی انداز میں منہ پر انگلی رکھی۔ وہ تمہارے لیے بہت اچھا پروپوزل آیا ہے۔ ہوئے وہ تمسخرانہ ہنسی۔ اچھا پروپوزل تو ہر 2-4 ہفتے بعد آتا ہے، مگر ہر اچھا پروپوزل آپ کی داغدار بیٹی کو ریجیکٹ کر جاتا ہے۔ امی کوئی نئی بات نہیں ہے؟ وہ افسردہ سے بولی۔ ایسا نہیں کہتی میری جان، تم تو لاکھوں میں ایک ہو۔ آپ ماں ہیں اور آپ کو اپنی بیٹی ہر عیب سے شفاف ہی نظر آئے گی۔ میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں، فرحہ بیگم تڑپ کر بولی۔ یہ عیب نہیں تو کیا ہے؟ سمل نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا، جہاں دائیں جانب کن پٹی سے کان کے نیچے تک سیاہ نشان تھے جو اس کے چہرے کے خوبصورتی کو مانند کر رہے تھے۔ یہ سب ہونا لکھا تھا میری جان، فرحہ بیگم نے اس کے آنسو پونچھے۔ مگر میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی جو لڑکی یہاں سے نکلی ہے وہ کس طرف گئی ہے؟ زرار شاہ نے کلب کے گیٹ پر موجود گن مین سے پوچھا۔
کون سر؟ ابھی چند منٹ پہلے جو نکلی ہے۔ سر وہ لڑکی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یہاں چادر اس کی پہچان بن گئی تھی اور وہ بدبخت اسی چادر کو اتارنے چلی تھی۔ ہاں ہاں وہی۔ سر وہ دائیں طرف گئی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں اس سے؟ جتنا پوچھا گیا ہے اتنا ہی جواب دو، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے کہتا دائیں طرف بھاگا۔ گن مین نے حیرت سے اسے ایک لڑکی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ میں کیوں یہاں ہوں؟ مجھے بھی لے جاؤ، لے جاؤ مجھے بھی، لوٹ لو سب، بکاؤ مال ہوں میں۔ ہاں ہاں آؤ لگاؤ بولی میری بھی۔ ابیہا پرس چن جانے کے صدمے سے زمین پر بیٹھی بنا سوچے سمجھے چلا رہی تھی۔ پرس میں موبائل اور چند ہزار روپے تھے جو وہ ایک کولیگ سے مانگ کر لائی تھی تاکہ گھر کا کرایہ ادا ہو سکے، اور اب پرس چن چکا تھا اور وہ صدمے سے چور، گھٹنوں میں سر دے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑے زرار شاہ نے یہ چیخ و پکار بخوبی سنی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا پاس آیا۔ ابیہا نے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اسٹریٹ لائٹس کے مدھم روشنی میں اپنی طرف دیکھتے اس ہینڈسم سے شخص کو دیکھا۔ یہ یقیناً اسے کلب سے میرے پیچھے آیا ہوگا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پرس چھیننے کا صدمہ شاید اس کے دماغ کو مفلوج کر چکا تھا، اس لیے پھر سے وہی کچھ کہہ رہی تھی جس سے ابھی چند منٹ پہلے توبہ کی تھی۔ مگر پیسے اپنی مرضی کی لوں گی۔ میں خوبصورت ہوں، یقین نہ آئے تو وہاں۔ ابیہا نے کچھ فاصلے پر موجود اسٹریٹ لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں روشنی میں لے جا کر دیکھ لو، وہ پاگلوں کی طرح اشارہ کرتی بولی۔ زرار شاہ کو آج اتنے عرصے بعد پھر سے کسی لڑکی پر ترس آیا تھا، یا پھر شاید اس کے بے بسی بے چارگی پر ترس آیا تھا، اسی لیے آہستگی سے مزید قریب ہوا۔ بائیں ہاتھ میں پکڑے چیک کو آگے بڑھایا جو وہ آتے ہوئے گاڑی میں موجود چیک بک سے سائن کر کے لایا تھا۔ یہ لے لو، جتنے پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، عورت کی عزت، اس کی نسوانیت اتنی آرزاں نہیں ہوتی کہ چند پیسوں کے عوض بیچ دی جائے۔ یہ تو بہت نازک ہوتی ہے، جس پر پڑا ہلکا سا چھینٹا بھی اس کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، اور جو عورتیں اپنے ہاتھوں اپنی عزت بیچتی ہیں پھر وہ خود کو عورت کہلوانے کے حقدار نہیں۔ زرار نے اسے اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے پا کر آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چیک تھما کر واپس موڑ گیا۔ ابیہا منہ کھولے اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ سیمل پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ تھی۔ اس وقت وہ اور اس کے چند کلاس فیلو کیمسٹری لیب میں موجود مختلف کیمیکلز کے تجربات کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں چند دن پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس کسی سروے کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے۔ ان اسٹوڈنٹس میں زرار شاہ بھی شامل تھا۔ زرار شاہ اپنی 22 سالہ زندگی میں دوسری دفعہ پاکستان آیا تھا۔ پہلی دفعہ 15 سال کی عمر میں عالم شاہ باپ کے ایکسیڈنٹ پر صرف ایک ہفتے کے لیے، اور دوسری بار اب۔ اس لیے اب وہ پاکستان بلکہ لاہور کو ان چند دنوں میں اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہتا تھا، اور اس کام کی شروعات وہ یونیورسٹی سے کر چکا تھا۔ آج اس نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کیا تھا اور اب دکن سے چور ہاسٹل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
کہ اچانک اس کی نظر کیمسٹری لیب کے بورڈ پر پڑی۔ اس نے اپنے قدم ہاسٹل کی بجائے اس طرف موڑ دیے۔ اب وہ لیب کی طرف جا۔ لائک، کمنٹ، شیئر، فالو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔